للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 24 یعنی 12 تفسیر خزائن العرفان۔ اس میں ہم سورہ آل عمران پڑھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ اور تفسیر کنز الایمان سے۔ آیت نمبر 72 سے بلا تمہید سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سماعت کرتے جائیں، سمجھتے جائیں اور اپنی زندگی میں اس کو عمل بھی کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ جو اعمال بتائے جا رہے ہیں کرنے والے، جن سے بچنے کا حکم ان سے بچنا ہے، اور جو عقائد و نظریات تعلیم دیے جا رہے ہیں ان کو سمجھنا بھی ہے، یاد بھی رکھنا ہے اور ان کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اور کتابیوں کا ایک گروہ بولا اور انہوں نے باہم مشورہ کر کے یہ مکر سوچا، وہ جو ایمان والوں پر اترا یعنی قرآن شریف، صبح کو اس پر ایمان لاؤ اور شام کو منکر ہو جاؤ، شاید وہ پھر جائیں۔ شان نزول، یہود اسلام کی مخالفت میں رات دن نئے نئے مکر کیا کرتے تھے۔ مکر پروپیگنڈے۔ خیبر کے علماء یہود کے 12 شخصوں نے باہمی مشورہ سے ایک یہ مکر سوچا کہ ان کی ایک جماعت صبح کو اسلام لے اور شام کو مرتد ہو جائے اور لوگوں سے کہے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں جو دیکھا تو ثابت ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نبی موعود نہیں ہیں، یعنی کہ وہ نبی نہیں ہے جن کا وعدہ کیا گیا ہے، جن کی ہماری کتابوں میں خبر ہے، تاکہ اس حرکت سے مسلمانوں کو دین میں شبہ پیدا ہو، ڈاؤٹ پیدا ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ان کا یہ راز فاش کر دیا، یعنی کہ ان کا یہ راز کھل گیا اور ان کا یہ مکر نہ چل سکا اور مسلمان پہلے سے خبردار ہو گئے۔ اور یقین نہ لاؤ مگر اس کا جو تمہارے دین کا پیرو ہے، تم فرما دو کہ اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور جو اس کے سوا ہے وہ باطل و گمراہ ہی ہے۔ یقین کاہے کا نہ لاؤ اس کا کہ کسی کو ملے دین و ہدایت اور کتاب و حکمت اور شرف فضیلت جیسا تمہیں ملا، یا کوئی تم پر حجت لا سکے تمہارے رب کے پاس روز قیامت۔ تم فرما دو کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ ہے، جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے، اپنی رحمت سے یعنی نبوت و رسالت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے۔ مسئلہ اسے ثابت ہوتا ہے کہ نبوت جس کسی کو ملتی ہے اللہ کے فضل سے ملتی ہے، اس میں استحقاق کا دخل نہیں۔ استحقاق مستحق ہونا، اس قابل ہونا، اس کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ محض اللہ کی عطا ہے۔ اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور کتابیوں میں کوئی وہ ہے کہ اگر تو اس کے پاس ایک ڈھیر امانت رکھے تو وہ تجھے ادا کر دے گا۔ شان نزول، یہ آیت اہل کتاب کے حق میں نازل ہوئی اور اس میں ظاہر فرما گیا کہ ان میں 2 قسم کے لوگ ہیں، امین اور خائن۔ بعض تو ایسے ہیں کہ کثیر مال ان کے پاس امانت رکھا جائے تو بے کم و کاست وقت پر ادا کر دیں، یعنی بغیر کمی بیشی کے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام جن کے پاس ایک قریشی نے 1200 اوقیہ تقریباً 2 من 12 کلو سونا امانت رکھا تھا، آپ نے اس کو ویسا ہی ادا کیا۔ اور بعض اہل کتاب میں اتنے بددیانت ہیں کہ تھوڑے پر بھی ان کی نیت بگڑ جاتی ہے، جیسے کہ فنحاس بن عزورہ
جس کے پاس کسی نے ایک اشرفی امانت رکھی تھی، مانگتے وقت اس سے مکر گیا۔ اور ان میں کوئی وہ ہے کہ اگر ایک اشرفی اس کے پاس امانت رکھے تو وہ تجھے پھیر کر نہ دے گا مگر جب تک تو اس کے سر پر کھڑا رہے، اور جب ہی دینے والا اس کے پاس سے ہٹے وہ مال امانت ہضم کر جاتا ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں یعنی غیر کتابیوں کے معاملہ میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں، اور اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں کہ اس نے اپنی کتابوں میں دوسرے دن والوں کے مال ہضم کر جانے کا حکم دیا ہے، باوجود کہ وہ خوب جانتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں کوئی ایسا حکم نہیں۔ ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا عہد پورا کیا اور پرہیزگاری کی، اور بے شک پرہیزگار اللہ کو خوش آتے ہیں۔ وہ جو اللہ کی عہد اور اپنی قسموں کے بدلے ذلیل دام لیتے ہیں۔ شان نزول، یہ آیت یہود کی احبار ان کے رؤسا ابو رافع و کنانہ بن ابی الحقیق اور کعب بن اشرف اور حج بن اخطب کی حق میں نازل ہوئی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا وہ عہد چھپایا تھا جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق ان سے تورات میں لیا گیا ہے۔ انہوں نے اس کو بدل دیا اور بجائے اس کے اپنے ہاتھوں سے کچھ کا کچھ لکھ دیا اور جھوٹی قسم کھائی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اپنی جماعت کے جاہلوں سے رشوتیں اور زر حاصل کرنے کے لیے کیا۔ زر یعنی مال دولت۔ آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں، اور اللہ نہ ان سے بات کرے نہ ان کی طرف نظر فرمائے قیامت کے دن، اور نہ انہیں پاک کرے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام فرمائے اور نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے، اور انہیں دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھا۔ حضرت ابو ذر راوی نے کہا کہ وہ لوگ ٹوٹے اور نقصان میں رہے۔ یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہیں؟ حضور نے فرمایا، ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، یعنی تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اور احسان جتانے والا، یعنی کسی کے اوپر نیکی کی اور پھر اس کو اس کی جتایا جا رہا ہے، اور اپنے تجارتی مال کو جھوٹی قسم سے رواج دینے والا، یعنی جھوٹی قسم کھا کر بیچنے والا۔ حضرت ابو امامہ کی حدیث میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کا حق مارنے کے لیے قسم کھائے، اللہ اس پر جنت حرام کرتا ہے اور دوزخ لازم کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگرچہ تھوڑی ہی چیز ہو؟ فرمایا، اگرچہ ببول کی شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ اور ان میں کچھ وہ ہیں جو زبان پھیر کر کتاب میں میل یعنی ملاوٹ کرتے ہیں کہ تم سمجھو یہ بھی کتاب میں ہے اور وہ کتاب میں نہیں، اور کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے اور وہ اللہ کے پاس سے نہیں، اور اللہ پر دیدہ و دانستہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ شان نزول، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت یہود و نصارہ دونوں کے حق میں نازل ہوئی کہ انہوں نے توریت و انجیل کی تحریف کی، یعنی اس کو بدل دیا، چینج کر دیا، اور کتاب اللہ میں اپنی طرف سے جو چاہا ملایا، یعنی ایڈیٹنگ کر دی۔ کسی آدمی کا یہ حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکم و پیغمبری دے اور کمال علم و عمل عطا فرمائے اور گناہوں سے معصوم کرے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ۔ یہ انبیاء سے ناممکن ہے، اور ان کی طرف ایسی نسبت بہتان ہے۔ شان نزول، نجران کے نصارہ نے کہا کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ ہم انہیں رب مانیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کی تکذیب کی اور بتایا کہ انبیاء کی شان سے ایسا کہنا ممکن ہی نہیں۔ اس آیت کی شان نزول میں دوسرا قول یہ ہے کہ ابو رافع یہودی اور سید نصرانی نے
سید نصرانی مطلب نصرانی کا کوئی سردار ہوگا نا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا محمد آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں اور آپ کو رب مانیں؟ حضور نے فرمایا اللہ کی پناہ کہ میں غیر اللہ کی عبادت کا حکم کروں، نہ مجھے اللہ نے اس کا حکم دیا نہ مجھے اس لیے بھیجا۔ ہاں یہ کہے گا کہ اللہ والے ربانی کے معنی عالم فقی اور عالم بعمل اور نہایت دیندار کی ہیں۔ ہاں یہ کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ اس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے اور اس سے کہ تم درس کرتے ہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ علم و تعلیم کا ثمرہ یہ ہونا چاہیے کہ آدمی اللہ والا ہو جائے۔ جسے علم سے یہ فائدہ نہ ہوا اس کا علم ضائع اور بیکار ہے، اور نہ تمہیں یہ حکم دے گا اللہ تعالیٰ یا اس کا کوئی نبی کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا ٹھہرا لو۔ کیا تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو لیے؟ ایسا کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جس کسی کو نبوت عطا فرمائی ان سے سجدی انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عہد لیا، وعدہ لیا، اور ان انبیاء نے اپنی قوموں سے عہد لیا کہ اگر ان کی حیات میں سجدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں تو آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی نصرت کریں، یعنی مدد کریں، ہیلپ کریں۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضور تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں۔ جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول یعنی سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، اس طرح کہ ان کی صفات و احوال اس کے مطابق ہوں جو کتب انبیاء میں بیان فرمائے گئے ہیں، تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ تو جو کوئی اس عہد کے بعد پھرے اور آنے والے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے اعراض کرے، منہ پھیرے، تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ فاسق مطلب خارج از ایمان۔ تو کیا اللہ کے دین کے سوا اور دین چاہتے ہیں؟ بعد عہد لیے جانے کے اور دلائل واضح ہونے کے باوجود، اور اسی کے حضور گردن رکھے ہیں جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں، ملائکہ اور انسانوں جنات، خوشی سے دلائل میں نظر کر کے اور انصاف اختیار کر کے، اور یہ اطاعت ان کو فائدہ دیتی اور نفع پہنچاتی ہے، اور مجبوری سے، کسی خوف سے یا عذاب کے دیکھ لینے سے، جیسا کہ کافر اندل موت وقت یاس یعنی مرتے وقت زندگی سے مایوس ہو کر ایمان لاتا ہے، یہ ایمان اس کو قیامت میں نفع نہ دے گا۔ خوشی سے اور مجبوری سے اور اسی کی طرف پھیریں گے۔ یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو اترا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں پر، اور جو کچھ ملا موسیٰ اور عیسیٰ اور انبیاء کو ان کے رب سے، ہم ان میں کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے، جیسا کہ یہود و نصارہ نے کیا کہ بعض پر ایمان لائے بعض کے منکر ہو گئے۔ اور ہم اسی کے حضور گردن جھکائے ہیں، اور جو اسلام کے سوا کوئی دین چاہے گا
وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں زیاں کار یعنی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے، کیوں کر اللہ ایسی قوم کی ہدایت چاہے جو ایمان لا کر کافر ہو گئے۔ شان نزول: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت یہود و نصارہ کے حق میں نازل ہوئی کہ یہود حضور کی بعثت سے قبل آپ کے وسیلہ سے دعائیں کرتے تھے اور آپ کی نبوت کے مکر یعنی ماننے اور تسلیم کرنے والے تھے، اور آپ کی تشریف آوری کا انتظار کرتے تھے۔ جب حضور کی تشریف آوری ہوئی تو حسد کی وجہ سے آپ کا انکار کرنے لگے اور کافر ہو گئے۔ مانی جی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی قوم کو کیسے توفیق ایمان دے کہ جو جان پہچان کر اور مان کر منکر ہو گئی۔ اور گواہی دے چکے تھے کہ رسول یعنی سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سچا ہے، اور انہیں کھلی نشانیاں آ چکی تھیں اور وہ روشن معجزات دیکھ چکے تھے۔ اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا، ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے، اللہ اور فرشتوں اور آدمیوں کی، سب کی، ہمیشہ اس میں رہیں، نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ انہیں مہلت دی جائے، مگر جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور کفر سے باز آئے۔ شان نزول: حارث ابن سوید انصاری کو کفار کے ساتھ جا ملنے کے بعد ندامت ہوئی تو انہوں نے اپنی قوم کے پاس پیام بھیجا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کریں کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ ان کی حق میں یہ آیت نازل ہوئی، تب وہ مدینہ منورہ میں تائب ہو کر حاضر ہوئے اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ مگر جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور آپا یعنی خود کو سنبھالا تو ضرور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک وہ جو ایمان لا کر کافر ہوئے پھر اور کفر میں بڑھے۔ شان نزول: یہ آیت یہود کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کے ساتھ کفر کیا، پھر کفر میں اور بڑھے اور سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے ساتھ کفر کیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت یہود و نصارہ کے حق میں نازل ہوئی جو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل تو اپنی کتابوں میں آپ کی نعت و صفت دیکھ کر آپ پر ایمان رکھتے تھے اور آپ کے ظہور کے بعد کافر ہو گئے اور پھر کفر میں اور شدید ہو گئے۔ ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، اس حال میں یا وقت موت یا اگر وہ کفر پر مرے۔ اور وہی ہیں بہکے ہوئے، وہ جو کافر ہوئے اور کافر ہی مرے، ان میں کسی سے زمین بھر سونا ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اگرچہ اپنی خلاصی کو دے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی یار نہیں۔ تو اللہ کے فضل سے بہت زیادہ عقائد و نظریات، اعمال، حسن اخلاق اور بہت پیاری پیاری مطلب کہہ لیں کہ زندگی گزارنے کا مکمل نصاب ہے قرآن پاک میں۔ سبحان اللہ، بہت کچھ ہے، بس ہم لینے والے بنے۔ تو اللہ کے فضل سے ابھی ہمارے 3 پارے مکمل ہو گئے۔ آپ سب کو مبارک ہو جو شروع سے اب تک شامل ہیں یا ابھی شامل ہوئے اور نیت ہے انشاءاللہ تعالی ختم قرآن کی، یا جو بھی یہ لیسن سن رہے ہیں سبھی کو مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور قرآن کے فیضان سے مالا مال فرمائے، بار بار ہمیں پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بہن کا مجھے بہت اچھا میسج لگا، وہ فرماتی ہیں کہ انشاءاللہ تعالی میں نیت کرتی ہوں کہ اس عالم کورس کے مکمل ہونے کے بعد جب یہ کورس دوبارہ شروع ہوگا میں دوبارہ داخلہ لوں گی۔
اللہ اللہ۔ تو بڑے اچھے نیک تمناؤں کا اظہار انہوں نے فرمایا، اور حقیقت بھی یہ ہے جیسا کہ میں خود عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ وہ کتابیں ہیں، قرآن، بخاری شریف، بہار شریعت، احیاء العلوم اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کتابوں کو ہم پڑھتے رہیں تھوڑا تھوڑا روزانہ ہی، ساری زندگی پڑھتے رہیں، بہت فائدہ ہے، بہت فائدہ ہے۔ اور بہار شریعت میں ایک جگہ نا چند مسائل کے بعد انہوں نے لکھا تھا یہ عطر التحقیق ہے، یعنی کہ یہ تحقیق کا عطر ہے۔ مطلب یہ کہ یہ وہ کتابیں ہیں کہ بے شمار کتابوں سے ہمیں مستغنی کرتی ہیں۔ اب یہی دیکھ لیں خزائن العرفان، اس میں جگہ جگہ آپ کو مختلف کتابوں کے حوالے ملیں گے، بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے خازن، مدارک، بیضاوی۔ تو یہ کیا عربی کتابیں ہیں، تفسیر کی، حدیث کی، سمجھے بات کو؟ تو بڑی بڑی کتابوں سے انہوں نے ہمارے لیے یہ تفسیر لکھی ہے، اور یقیناً یہ اردو میں سب سے پہلی مستند ترین تفسیر ہے اور مختصر ترین بھی ہے، اسی لیے ہم نے اس کو نصاب میں شامل کیا ہے۔ اور یہ حاشیہ ہے کنز الایمان پہ، جو اردو تراجم میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے۔ اللہ کے فضل سے تو ہمیں یہ پڑھنے سننے کی سعادت مل رہی ہے، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی بھی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چوتھا پارہ شروع کرتے ہیں اللہ کے فضل سے، آیت نمبر 92۔ تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو۔ بر سے تقوی و طاعت مراد ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہاں خرچ کرنا عام ہے، تمام صدقات کا، یعنی واجبہ ہوں یا نافلہ، سب اس میں داخل ہیں۔ حسن کا قول ہے کہ جو مال مسلمانوں کو محبوب ہو اور اسے رضائے الہی کے لیے خرچ کرے وہ اس آیت میں داخل ہے، خواہ ایک کھجور ہی ہو۔ عمر بن عبدالعزیز شکر کی بوریاں خیرات خرید کر صدقہ کرتے تھے، ان سے کہا گیا اس کی قیمت ہی کیوں نہیں صدقہ کر دیتے؟ فرمایا شکر مجھے محبوب و مرغوب ہے، یہ چاہتا ہوں کہ راہ خدا میں پیاری چیز خرچ کروں۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری مدینے میں بڑے مالدار تھے، انہیں اپنے اموال میں بیرحا یعنی باغ بہت پیارا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر عرض کیا مجھے اپنے اموال میں بیرحا سب سے پیارا ہے، میں اس کو راہ خدا میں صدقہ کرتا ہوں۔ حضور نے اس پر مسرت کا اظہار فرمایا اور حضرت ابو طلحہ نے بایمائے حضور یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر اپنے اقارب اور بنی عم یعنی چچا کی اولاد میں اس کو تقسیم کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری کو لکھا کہ میرے لیے ایک باندی خرید کر بھیجو۔ جب وہ آئی تو آپ کو بہت پسند آئی، آپ نے یہ آیت پڑھ کر اللہ کے لیے اس کو آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور تم میں جو کچھ خرچ کرو اللہ کو معلوم ہے، سب کھانے بنی اسرائیل کو حلال تھے مگر وہ جو یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا تورات اترنے سے پہلے۔ اچھا یہ میں دوبارہ پڑھنے لگا ہوں، آپ ایڈٹ کر لیجئے گا۔ اور تم جو اور تم جو کچھ خرچ کرو اللہ کو معلوم ہے، سب کھانے بنی اسرائیل کو حلال تھے مگر وہ جو یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا
توریت اترنے سے پہلے۔ تم فرماؤ توریت لا کر پڑھو اگر سچے ہو۔ شان نزول، یہود نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر خیال کرتے ہیں، باوجود کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا گوشت اور دودھ نہیں کھاتے تھے، آپ کھاتے ہیں، تو آپ ملت ابراہیمی پر کیسے ہوئے؟ حضور نے فرمایا کہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم پر حلال تھیں۔ یہود کہنے لگے کہ یہ حضرت نوح پر بھی حرام تھیں، حضرت ابراہیم پر بھی حرام تھیں، اور ہم تک حرام ہی چلی آئیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور یہ بتایا کہ یہود کا یہ دعویٰ غلط ہے، بلکہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب پر حلال تھیں۔ حضرت یعقوب نے کسی سبب سے ان کو اپنے اوپر حرام فرمایا اور یہ حرمت ان کی اولاد میں باقی رہی۔ یہود نے اس کا انکار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توریت اس مضمون پر ناطق ہے، اگر تمہیں انکار ہے تو توریت لاؤ۔ اس پر یہود کو اپنی فضیحت و رسوائی کا خوف ہوا اور وہ توریت نہ لا سکے، ان کا کذب ظاہر ہو گیا، کذب یعنی جھوٹ، اور انہیں شرمندگی اٹھانی پڑی۔ فائدہ، اس سے ثابت ہوا کہ پچھلی شریعتوں میں احکام منسوخ ہوتے تھے، اس میں یہود کا رد ہے جو نسخ کے قائل نہ تھے۔ فائدہ، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امی تھے، باوجود اس کے یہود کو توریت سے الزام دینا اور توریت کے مضامین سے استدلال فرمانا آپ کا معجزہ اور نبوت کی دلیل ہے، اور اس سے آپ کے وہبی اور غیبی علوم کا پتہ چلتا ہے۔ وہبی کہتے ہیں ہبہ کیے گئے، اللہ کی طرف سے عطا فرمائے گئے۔ تو اس کے بعد جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور کہے کہ ملت ابراہیمی میں اونٹوں کے گوشت اور دودھ اللہ تعالیٰ نے حرام کیے تھے، تو وہی ظالم ہیں۔ تم فرماؤ اللہ سچا ہے تو ابراہیم کے دین پر چلو کہ وہی اسلام اور دین محمدی ہے، جو ہر باطل سے جدا تھے اور شرک والوں میں نہ تھے۔ بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہان کا رہنما۔ شان نزول، یہود نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ بیت المقدس ہمارا قبلہ ہے، کعبہ سے افضل ہے اور اس سے پہلا ہے۔ انبیاء کا مقام ہجرت و قبلہ عبادت ہے۔ مسلمانوں نے کہا کہ کعبہ افضل ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس میں بتایا گیا کہ سب سے پہلا مکان جس کو اللہ تعالیٰ نے طاعت و عبادت کے لیے مقرر کیا، نماز کا قبلہ، حج اور طواف کا موضع بنایا، جگہ بنایا جس میں نیکیوں کے ثواب زیادہ ہوتے ہیں، وہ کعبہ معظمہ ہے، خانہ کعبہ ہے جو شہر مکہ معظمہ میں واقع ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کعبہ معظمہ بیت المقدس سے 40 سال قبل بنایا گیا۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں جو اس کی حرمت و فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے بعض یہ ہیں کہ پرند کعبہ شریف کے اوپر نہیں بیٹھتے اور اس کے اوپر سے پرواز نہیں کرتے، بلکہ پرواز کرتے ہوئے آتے ہیں تو ادھر ادھر ہٹ جاتے ہیں، اور جو پرند بیمار ہو جاتے ہیں وہ اپنا علاج یہی کرتے ہیں کہ ہوائے کعبہ میں ہو کر گزر جائیں، اسی سے انہیں شفا ہوتی ہے۔ اور وہ وحوش یعنی جنگلی جانور ایک دوسرے کو حرم میں ایذا نہیں دیتے، حتیٰ کہ کتے، ڈاگز اس زمین میں ہرن پر نہیں دوڑتے اور وہاں شکار نہیں کرتے، اور لوگوں کے دل کعبہ معظمہ کی طرف کھنچتے ہیں، اللہ اللہ، اور اس کی طرف نظر کرنے سے آنسو جاری ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ہر شب جمعہ کو ارواح اولیاء اس کے گرد حاضر ہوتی ہیں، سبحان اللہ، اور جو کوئی اس کی بے حرمتی کا قصد کرتا ہے برباد ہو جاتا ہے۔ انہی آیات یعنی نشانیوں میں سے مقام ابراہیم وغیرہ وہ چیزیں ہیں جن کا آیت میں بیان فرمایا گیا۔ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ،
مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کی تعمیر کے وقت کھڑے ہوتے تھے، اور اس میں آپ کے قدم مبارک کے نشان تھے جو باوجود طویل زمانہ گزرنے اور بکثرت ہاتھوں سے مس ہونے کی ابھی تک کچھ باقی ہیں، اور جو اس میں آئے امان میں ہو، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص قتل و جنایت کار کے حرم میں داخل ہو تو وہاں نہ اس کو قتل کیا جائے نہ اس پر حد کی جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں اپنے والد خطاب کے قاتل کو حرم شریف میں پاؤں تو اس کو ہاتھ نہ لگاؤں یہاں تک کہ وہ وہاں سے باہر آئے۔ اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے۔ مسئلہ اس آیت میں حج کی فرضیت کا بیان ہے اور اس کا کہ استطاعت شرط ہے۔ حدیث شریف میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفسیر زاد و راحلہ سے فرمائی۔ زاد یعنی توشہ، کھانے پینے کا انتظام اس قدر ہونا چاہیے کہ جا کر واپس آنے تک کے لیے کافی ہو، اور یہ واپسی کے وقت تک اہل و عیال کے نفقہ کے علاوہ ہونا چاہیے۔ راہ کا امن بھی ضروری ہے کیونکہ بغیر اس کے استطاعت ثابت نہیں ہوتی، اور جو منکر ہو تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضی ظاہر ہوتی ہے اور یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ فرض قطعی کا منکر کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادتیں عطا فرمائے، بار بار پیارے پیارا کعبہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا خدا حج پہ بلا، آ کے میں کعبہ دیکھوں۔ سبحان اللہ۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔